تو غزل کا سفر اور ارتقا بہت وسیع موضوع ہے، لیکن کیونکہ اہل علم کا یہاں پر اہل علم کی شرکت ہے تو اشاروں میں گفتگو ہوگی۔ یہی اردو غزل، جیسا کہ رشید احمد صدیقی نے کہا ہے کہ اردو شاعری کی آبرو ہے، یہی اردو غزل اردو کی آن بان جان پہچان ہے۔ کیا خوب کہا تھا کہ غزل میں معاف ذات کیجیے بھی گا، ہے ایک یہ کہ ہمیں اور کائنات بھی ہے۔ عابدی صاحب کی شکل تو دکھا دیجئے، جناب عابدی کی شکل تو دکھا دیجئے۔ اچھا، میری تصویر آپ کو نہیں آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، نہیں آ رہی ہے، آ رہی ہے، سب کو آ رہی ہے۔ ہمارے آپ ویڈیو کو وہ کر لیجئے پروفیسر صاحب۔ ویڈیو آف ہے ان کی شاید۔ جی تو عرض کر رہا تھا، آل احمد سرور نے کہا تھا کہ غزل میں ذات بھی ہے اور کائنات بھی ہے، ہماری بات بھی ہے اور تمہاری بات بھی ہے۔ واہ واہ، غزل روداد جہاں معلوم ہوتی ہے، جو سنتا ہے اسی کی داستاں معلوم ہوتی ہے۔ اور ایک مصرع آیا تھا کہ غزل ارباب فن کی آزمائش ہے، تو وہ غزل جو ہمارے پاس فارسی سے آئی، کیونکہ غزل صرف اردو اور فارسی میں موجود ہے، اور کہتے ہیں کچھ غزلیات ترکی میں بھی ترکی زبان میں کہی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ عربی قصیدے کے جو پہلے کے جو اشعار جس کو تشبیب یا نصیب کہتے تھے، ان کو جدا کر کر رودکی نے، جس کو غزل کا باوائے غزل کہہ سکتے ہیں، غزل کا اختراع کیا، اور اسی وجہ سے انصری نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ وہ غزل کے جس طرح سے اس نے غزل کہی ہے اور غزل کو پوری طریقے سے، تو فارسی سے یہ آئی اردو۔ اگر اس کو ہم دیکھیں تو اگر لاہور کے پہلے شاعر سلمان سعد، جس کے بارے میں امیر خسرو نے کہا کہ ان کے 3 کلیات تھے، عربی میں، فارسی میں اور ہندوی میں، تو ہمارے پاس نہ اب عربی کا مجموعہ باقی ہے اس غزنوی دور کے 1000 سال پرانے شاعر کا، نہ ہمارے پاس ہندوی کا باقی ہے، لیکن فارسی کا ہمارے پاس ضخیم ان کا دیوان موجود ہے جس میں غزلیات ہیں۔ تو اگر ہم سعد سلمان سے اردو غزل کی عمر دیکھیں تو تقریباً 1000 سال ہو سکتی ہے، وہ جو کچھ بھی زبان میں ہو، وہ کھڑی بولی میں ہو، وہ بھاشا میں ہو، وہ ہندوی میں ہو، وہ اس زبان۔ لیکن خسرو سے اگر دیکھیں تو ہمیں 700 سال ملتے ہیں۔ یہ تو زیب داستان کی بات ہے، لیکن اصل جو غزل ہے اس کی عمر ہم کو دکنی غزل سے، اور وہاں سے ہم اگر اس کا شمار کریں تو آپ دیکھیں گے کہ دکنی غزل ہو، اگرچہ کہ غزل کو یوں متقدمین، متوسطین اور متاخرین، ان 3 زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے، لیکن ان ادوار میں بھی بہت سے دور شامل ہیں، اس پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو پہلے 1 یا 2 منٹ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مغرب زدہ 20ویں صدی کے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ لیریکل جو پوئمز انگریزی کی ہیں یا مغربی دنیا میں ہیں، یا جو سونیٹس ہیں، ایک قسم کی آپ کے جو ہے غزل کا تتبع ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ گوئٹے جو جرمن کا بڑا شاعر اور ناول نویس اور نقاد تھا، اس نے حافظ کے اشعار سے متاثر ہو کر اس نے دیوان کا نام یا کچھ اس طرح سے شاعری کی ہے، لیکن کسی زبان میں بھی غزل کا وجود نہیں ہے۔ اردو کی جو غزل ہے، اردو کی غزل میں
آپ جانتے ہیں کہ غزل ہم سب یہی کہتے تھے کہ محبوب سے باتیں کرنا، عورتوں سے باتیں کرنا، تو جب باتیں ہوں گی تو وہ رسیلی باتیں ہوں گی، اس میں دلربائی ہوگی، اس کا لہجہ نرم ہوگا، اس میں عشق اور حسن کے معاملات ہوں گے، اس میں عشق اور حسن کے موضوعات ہوں گے. وہ پرانی گفتگو تھی. جیسے جیسے آپ کے جو ہے یہ دور بڑھتا گیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تصوف شامل ہو گیا، اس میں سائنس شامل ہو گئی، اس میں فلسفہ شامل ہو گیا، اس میں سماجی مسائل شامل ہو گئے، اس میں صحافت شامل ہو گئے. تو آج تک پہنچتے ہوئے یہ راستے میں ہم نے دیکھا کہ ہر ایک موضوع اس میں آ گیا. یہ اور یہی نہیں، یہ جو گفتگو کی گئی تھی اس کی حیت جو ہے گزشتہ 100,000 سال سے تبدیلی نہیں ہوئی. یعنی وہی آپ کے مطلع ہے جس میں ہم قافیہ لفظ، وہی آپ کے جو ہے مقطع ہے جس میں ہمارے پاس شاعر کا تخلص ہے، اور وہی آپ کے کسی میں مردف ہے اگر وہ ردیف رکھا ہے، یا بغیر قافیے پر تمام ہو رہی ہے غزل. لیکن وہ جو بیان تھا کہ ہر شعر غزل کا اکائی ہوتا ہے، یعنی ایک ہی شعر میں پورے مطلب کو بیان کرنے کی جو اکائی کی گفتگو تھی، وہ بعض مقامات پر ہم نے دیکھا کہ شعراء نے 3-4 شعروں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر اس کے پاس ایک لفظ قاف لگا کر خطہ بندی کر دی، اور اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ مسلسل غزلیں بھی لکھی جا رہی ہیں اور لکھی گئی. فراق گورکھپوری نے ایک خوبصورت بات کہی ہے. فراق گورکھپوری کہتے ہیں کہ وہ غزل جس میں ہر شعر آپ کو اکائی بھی معلوم ہوتا ہے، اس میں بھی ایک مخفیانہ تسلسل موجود ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھیے، یعنی ذہن کو اکائی کی طرف، ذہن کو آپ کے ایک تسلسل میں لانا اس غزل کی بحر وغیرہ کا ہے. غزل بھی کٹر صنف ہے. ہم نے صرف ربائی کو کٹر صنف کہا، ٹھیک ہے، کیونکہ ربائی صرف بحر حجز کی 24 اوزان میں کہی جا سکتی ہے، لیکن غزل جو ہے کسی بھی بحر میں اور کسی بھی سنگلاخ زمین بھی ہو اس میں بھی کہی جاتی ہے. لیکن ہمارے ریسرچ اسکالرز نے یہ بتایا کہ اردو کی 90 سے 95% شاعری اردو کی 5 بحروں اور اس کی زحفوں میں انجام ہوتی ہے. کیا کہنا، بہت عمدہ بات، بہت عمدہ. آپ دیکھیے کہ یہ تحقیق کر کر کے 5 یا 6 بحروں میں پورے شاعروں نے اپنا کام کیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اکائی ہوتے ہوئے بھی، لیکن غزل میں جو چیز دوسری نظموں سے اس کو علیحدہ کرتی ہے، اس کا وہ تغزل ہے، اس کا وہ داخلیت ہے، وہ واردات قلبی ہے. اور وہ واردات قلبی ایسی ہے کہ جو واردات خارجی سے متاثر ہو کر تجربات کے علاوہ میں دل میں جہاں پر جو آماجگاہ ہے آپ کے جذبات ہے، اس میں گھل کر مل کر پک کر جب شاعر کے ذہن سے وہ ابلتی ہے اور وہ صفحے خرطاس پر پھیلتی ہے تو وہ غزل کا آبدار شعر بنتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ واردات قلبی کا واردات خارجی سے، یعنی خارجیت سے مل کر، اور اس میں دل کے، یعنی کامیاب شعر وہ ہے جو شاعر کے دل میں جو تاثر پیدا ہو رہا ہے وہی تاثیر وہ پڑھنے والے اور سننے والے کے دل میں پیدا کر دے. وہ ایک کامیاب آپ کے جو ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ غزل کی ٹیکنیک میں کوئی تفاوت نہیں ہوا. لیکن آخر میں جس پر ہمارے صدر محترم گفتگو کریں گے، گفتگو ہوئی یعنی آپ کے آخری اس 20ویں صدی کے دور میں کچھ تجربات ہوئے کہ ہندی چھند کے ساتھ بحروں میں تبدیلیاں ہوئی. کسی نے آپ کے قافیے وغیرہ سے بغاوت کر کے اینٹی غزل وغیرہ کی بات کی. ہم ان چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے کوئی زیادہ، لیکن غزل میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ چیز ہے اس کا اختصار، اس کا اعجاز. غزل میں جو عمدہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ الفاظ کو کس طریقے سے بڑھتا جائے. الفاظ سے اگرچہ کہ معنی خلیل ہوں، اگرچہ کہ الفاظ خلیل ہوں لیکن معنی کثیر ہوں. تو ہم جان رہے ہیں کہ اختصار غزل کی جان ہے. وہی نہیں بلکہ غزل میں ایمائیت ہے، اشاریت ہے. غزل میں عریانیت نہیں ہے، بلکہ یعنی چیز کو اس طرح سے کہا جائے کہ ایک شعر میں پوری گفتگو. فیض احمد فیض کا شعر جو ہے، ایک شعر پورے اس راول پنڈی جو کیس ہے اس کو آپ کے عیاں کرتا ہے. وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا
वो बात उनको बड़ी नागवार गुजरी। बहुत अच्छा आपने देखा कि ये गजल का ही शेर है जो तहम्मुल कर सकता है। तो मालूम ही हुआ कि गजल के पास आपके जो है इख्तिसार इस कदर है कि पूरी कहानी आपके, टी.एस. इलियट ने कहा था कि मैं एक किताब में, मैं एक सफ़े में वो कहना चाहता हूँ जो पूरा दूसरा शख्स पूरी किताब में कह नहीं पाता। तो वो शख्स हमारे पास, वो जो सिन्फ है शायरी में, उसका नाम आपके क्या कहते हैं, गजल है। तो गजल में इख्तिसार है, गजल में इज्माइयत है, गजल में इशारियत है, गजल में आपके इबहाम है, गजल में आपके हुस्न ये है कि गजल को आप किसी तरीके से आप बढ़ते और उसमें दर्द है। आप जानते हैं कि शीली ने एक बहुत खूबसूरत चीज कही थी। देखिए, खैखहे तो कम है दुनिया में, दर्द ज्यादा है, गम ज्यादा है, इंसान की कैफियत वो दर्द है। इसी वजह से शीली ने कहा था, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स और दोस दैट टेल द सैडेस्ट थॉट्स, यानी हमारे जो हैं, जो बेहतरीन नगमे हैं, वो दर्द से भरे हुए हैं। वो गमे जाना हो या गमे दौरा हो, तो गजल जो है उसकी आप नकीब हैं। तो लोगों ने इसकी जो है, इसके बारे में कायम ने आपके जो है एक सत्र कह दी थी कि एक चीज लचर सी बस ज़बाने दकनी थी, उसमें गजल के बारे में। या हाली ने कहा था, हो चुके हाली गजल खानी के दिन, रागनी बेवक्त की अब गाएं क्या। लेकिन हजरत गालिब ने जो उसकी तंगनाई पर गुफ्तगू की है, वो सिर्फ गालिब को जचता है, वगरना दूसरों को नहीं जचता। बहुत कुछ वसत है। तो गालिब ने कहा था, बकदर शौक नहीं ज़र्फ तंगनाए गजल, कुछ और चाहिए वसत मेरे बयान के लिए। वो हजरत गालिब दहलवी था जो दुनिया में एक ही है, लेकिन दूसरों के लिए गजल के बारे में कहता हूं मैं, जो किसी शायर ने कहा है, गजल और तंग दामानी का शिकवा, सलीका हो तो गुंजाइश बहुत है, सलीका हो तो गुंजाइश बहुत है। तो आप देख रहे हैं कि इस गजल को आपके वहीदुद्दीन सलीम ने सिर्फ कहा था कि महज काफिया पैमाई है। इस गजल के बारे में आपके जोश मलियाबादी ने कहा यह गैर फितरी शायरी है। इस गजल के बारे में मोहम्मद याहिया तन्हा और अजमतुल्लाह ने इसको लायक गर्दन जदनी करार दिया था। इस गजल को आपके कलीमुद्दीन अहमद ने नीम वहशी सन्फ करार दिया था। ये सब कुछ कह लीजिए, लेकिन गजल भी आज तक कोई चीज गजल को हटा नहीं सका। अगरचे के आप देख रहे हैं गजल के सफर में जो मुख्तलिफ शोरा मिल रहे हैं, उन शोरा के तरीक़ेकार अलग है। अब आप असगर गोंडवी को देखिए, उनके पास सिर्फ आपके जो है मसरत और निशात और खुशी है। और आप अजीज लखनवी को देखिए, उसी दौर का शायर है जिसके पास आपके जो है सीना कुबी और मातम और गम है। इधर आपके असगर कहते हैं, गजल क्या एक शरारे मानवी गर्दिश में है असगर, यहाँ अफसोस गुंजाइश नहीं फरियादो मातम की। यहाँ अफसोस गुंजाइश नहीं फरियादो मातम की। चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियां हो जिंदगी दुश्वार हो जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर एक शायर ने किसी तरीके से, लेकिन आप देखते हैं, मैं सिर्फ इशारे कर रहा हूं, एक बहुत खूबसूरत गुफ्तगू आपके अल्लामा इकबाल की गजल के बारे में रशीद अहमद सिद्दीकी ने की है कि वो कह रहे हैं कि उनके पास ना वो गजल के मज़ामीन है जो हिजरो आपके फिराक के हिजर और आपके विसाल के, या जो गम और खुशी के, या वो महबूब के हुस्न मामलात के, ना उनके पास दूसरी चीज क्या है, ना वो जबान है ना वो बयान है। उनकी गजल तो वही है, कभी ए हकीकत मुंतजिर नजरा लिबास हिजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। तो कहने का मतलब यह है कि गजल ने ये जो रुख लिया है, तो गजल का जो दौर है, हमने अभी अर्ज किया कि वो मुतकद्दमीन का हो या मुतवस्सितीन का हो या वो मुताखिरीन का हो, ये तो ब्रॉड आपके जो है हमने खाके दिए। लेकिन अगर आप देखें तो वो पुरानी गजल जो सुलेमान से हमारे पास मौजूद नहीं, लेकिन खुसरो से जो मिलती है, उसके बाद हमारे जो फारसी शोरा ने उसका ततब्बो किया है। लेकिन हम दक्कनी शोरा की बात कर रहे हैं। मोहम्मद खुली खुतब शाह जो कहता है, मेरा शहर लोगों से मामूर रख,
रखा जूं तू दरिया में माही समी, या वो जो कहता है पिया आज प्याला पिया जाए ना। तो ये दक्कनी जो गजल है, अगर इसका फिराक गोरखपुरी मुतालिया कर लेते तो इश्किया उर्दू की शायरी में ये गुफ्तगू नहीं करते कि हमने अपनी गजल को अपनी जन्मभूमि से नहीं जोड़ा, हमने इस गजल में अपनी तशबीहात, अपने इस्तियारात, अपने आपके महासिन को अपनी जमीन से नहीं जोड़ा। मैं अर्ज करूंगा साहबो कि हमने अगरचे के खता हो के रुबाई हो के मरसिया हो के गजल हो के खसीदा हो, हमने आपके खारिज से दाखिल किया, लेकिन मानवियत उसमें मानी आफरीनी हमने अपनी जमीन से रखी। हम इसी वजह से हमारा मरसिया फारसी मरसिए और अरबी मरसिए से आगे निकल गया, क्योंकि यहाँ पर अली असगर अपना हाथ लाकर माथे पे आदाब करता है, यहाँ पर कासिम आकर आपके जो है सेहरा बांधता है, यहाँ पर सिमत काशी से चला जानिबे मिथरा बादल। ये जो नात वायरल हुई, ये जो नात इतनी मकबूल हुई, उसकी वजह यही है कि इसमें 21 तलमीहात आपके इस भूमि से हैं। तो कहने का मतलब यह है, फिराक गोरखपुरी अगर दक्कनी शोरा का मुतालिया करते तो उनको मिलता कि हमने यहाँ पर हंस को इस्तेफादा किया है, हमने यहाँ पर बुलबुल के जगह भौरे को लिया है, हमने यहाँ पर कमल के फूल की गुफ्तगू की है, हमने यहाँ पर बरगद के दरख्त की गुफ्तगू की है, वो तशबीहात को हमने यहाँ पर इस्तेफादा किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दक्कनी शायरी को एक खाने में अलग कर दिया गया, जिसकी वजह से तो अब जब आए हम तो जो इश्क, मैं क्योंकि पूरे मामला को छोड़ना नहीं चाहता, आपको याद है कि मैं कह रहा था कि फारसी से हमारी जो है गजल आई है और रुदकी इसके बावा हैं। गजल रुदकी इसके लिए उनसरी जैसे शायर कहता है कि गजल रुदकी वार नेकी बवत गजल हाय मन रुदकी वार नीस, यानी जो उम्दगी आपके क्या कहते हैं हमारे रुदकी की गजलों में है, उनसरी कह रहा है कि मेरी गजलों में नहीं है। यही चीज को आगे बढ़ाकर हम देखते हैं कि इश्क के मजामीन को, तसव्वुफ के मजामीन को, समाजियत के मजामीन को, अदब बराए अदब भी हमारे पास गजल इस्तेफादा हुई है, अदब बराए हदफ भी हमारे पास इस्तेफादा हुई है। अगर हमारे पास वो मुतकद्दमीन से आप देख रहे हैं तो एक दौर है जिसमें हम वली को, इश्क वली जैसे शायर जिसने कहा था कि क्या कहा था, शुगल बेहतर है इश्क बाजी का, क्या हकीकी का क्या मजाजी का। फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि सबसे पहला जो गजल का शेर कहा गया वो कबीर दास ने कहा था। कबीर ने क्या कहा था कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। तो कबीर दास का ये शेर जो है गजलियात का शेर है, फिराक ने इसकी तरफ नुमाइंदगी की है। तो हमारे पास इश्क के जो मजामीन आए हैं कि ऐन व शीन व खाफरा अंदर कुतुब तफसीर नेस, या खुली कुतुब शाह ने कहा था कि तुझ अमलों के नूर थे रोशन जगत, या जो बेदिल लखनवी, बेदिल देहलवी, वो तो इतना अजीम फारसी का शायर है, उसके भी 4 मिसरे हमारे गजल के मिलते हैं कि मत पूछ दिल की बातें, वो दिल कहाँ है हम में, इस तुख्म में बेनशा का हासिल कहाँ से है हम में, जब दिल के आस्था पर इश्क आन कर पुकारा, पर्दे से यार बोला बेदिल कहाँ है हम में। तो बेदिल ने भी उस जमाने की रीत और परीत को सामने रखते हुए बात की है। तो मजहर जान जाना ने कहा था कि खुदा के वास्ते उसको न टोको, यही एक शहर में खातिल रहा है। तो मैं ये पढ़ रहा शेर इस वजह से हूँ कि गजल का मिजाज बदल रहा है, गजल के मौजूआत बदल रहे हैं। गजल की आपके जो है मैखाना बेच, वो कहता है सिराजुद्दीन आरजू, मैखाना बेच जाकर शीशे तमाम तोड़े, जाहिद ने आज अपने दिल के फपोले फोड़े, या सिराज औरंगाबादी की वो मशहूर गजल के आपके जो है खबर तहय्युर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, ना तो तू रहा ना मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही, या मीर तकी मीर की नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, गुफ्तगू रिख्ता में हम सना कर, ये हमारी जबान है प्यारे। या कह दिया सौदा ने आपके के जिस तरीके से आपके जो है कि गुल फेंके हैं औरों की तरफ, बल्कि समर भी ऐ खाने बंदास चमन कुछ इधर भी। तो कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से गजल का आपके इर्तिखा चल रहा है, और अब आगे चलकर दबिस्तानों में गुफ्तगू हो गई। उन्होंने कहा जी हमारी लखनऊ की आपकी जो है गजल है, उन्होंने कहा जी हमारी दिल्ली की गजल है, दिल्ली की गजल में आह है, दिल्ली की गजल में दाखिलियत है।
لکھنؤ کی غزل میں آپ کے خارجیت ہے، اس وہاں پر طرب اور عیش اور عشق کی بات ہے. اب وہ حضرت کیا کہتے ہیں داغ دہلوی تک میں کیونکہ وقت نہیں ہے، داغ دہلوی نے آپ کے جو ہے اس سے کافی فائدہ اٹھایا. انہوں نے کہا کہ جی مستند اہل زباں خاص ہیں دلی والے، اس میں غیروں کا تصرف نہیں مانا جاتا. اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں، داغ ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے. یہ غزل کی بابت سے بات کی جا رہی ہے، نسل کی بات سے بات نہیں کی جا رہی ہے. نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے. تو لکھنؤ سے ادھر امیر میرائی نے جواب دیا، اردو کا ذکر لکھنؤ والوں کے سامنے، اردو کا ذکر لکھنؤ والوں کے سامنے، مشک ختن کا ذکر غزالوں کے سامنے. آپ نے دیکھا دبستانوں میں ٹکر شروع ہو گئی آپ کے جو ہے، وہ الہ آباد ہو، وہ عظیم آباد ہو، وہ حیدرآباد ہو، وہ لاہور ہو، وہ کراچی ہو. تو یہ گفتگو جو ہے، مگر وہ داغ جو 18 سال کی عمر میں یہ شعر کہہ چکا ہے کہ رخ روشن کے آگے شمع وہ رکھ کر یہ کہتے ہیں، غالب کہتے ہیں کہ حالی کہتے ہیں غالب یہ شعر مرزا آپ کے نواب داغ کا پڑھتے تھے اور جھومتے تھے کہ رخ روشن کے آگے شمع وہ رکھ کر یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر آتا ہے پروانہ. تو آپ دیکھ رہے ہیں ایسا ہے کہ کوئی کہنے والا آپ کے جو ہے 17 سال کا اسد نے جب کہا تھا کہ کیا کہتے ہیں میں نے ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، میں نے، تو وہ 18 سال کا اسد تھا جس نے کہا تھا ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب. میں نے آپ کے ایک نقش پا پایا آپ کے جو ہے. تو یہ جو عمدہ ترین شعر ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس میں معاملہ بندی بھی تھی، اس میں آپ کے جو ہے داغ نے کہا دی موزن نے شب وصل ازاں پچھلی رات، ہائے کمبخت کو کس وقت خدا یاد آیا، ہائے کمبخت، ہائے کمبخت کو کس وقت خدا یاد آیا. اور کبھی کہتے ہیں کہ کبھی فلک کو پڑا دل جنوں سے کام نہیں، جلا کے خاک نہ کر دوں تو داغ نام نہیں. تو غزل اپنے پیترے بدل رہی ہے، غزل اپنا لہجہ بدل رہی ہے، غزل اب کے جو ہے پسند آئے ہم کو بھی اشعار داغ، زباں پاک و شستہ بیاں صاف صاف. تو آپ نے دیکھا بیاں صاف صاف کہنے کی غزل. تو غزل کا جو یہ سفر ہے، غزل دیکھیے مصرے جو ہے ایسے غزلوں نے دیے ہیں کہ وہ ہماری ضرب المثل ہو گئے. ہائے کمبخت تو نے پی ہی نہیں، غزل داغ کے کہہ رہا ہوں میں، ہائے کمبخت تو نے پی ہی نہیں، تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح. حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے جلا کے خاک نہ کر دوں تو داغ نام نہیں. جہاں بچتے تھے نخارے وہاں ماتم بھی ہوتا ہے. اور فراق تو اتنا آپ کے تعلق کا آدھا ہے. میں نے فراق پر جو ہے پروفیسر صاحب 38 مضمون لکھے ہیں، اسی 2 مہینے میں کتاب آئے گی فراق وہیں پر. اس میں نے فراق کی تعلق پر آپ کے جو ہے بتایا کہ اردو ادب میں کوئی ایسا شاعر نہیں ہے جس نے اتنی تعلق کی ہو جیسے فراق گورکھپوری نے کی. ختم ہے مجھ پہ غزل گوئی دور حاضر، دینے والے نے وہ انداز مجھ کو دیا. یہ فراق کہہ رہے ہیں خود. تیری غزل تو نئی روح پھونک دیتی ہے، فراق دیر سے چھوٹی ہوئی ہے نفس حیات. تو اسی لیے فتح پوری نے کہا تھا کہ یہ آئندہ کا دور جو ہے غزل فراق کی غزل کا ہے. اسی وجہ سے تو یگانہ چنگیزی نے کہا تھا کہ ہم غزل کو آپ کے فراق کے حوالے کر جا رہے ہیں. اسی لیے تو جگر مراد آبادی نے کہا تھا کہ جب لوگ ہم کو غزل میں بھول جائیں گے تو ان کو یاد کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ادھر ہمارے وکیل بھائی گھڑی دیکھ رہے ہیں کہ تقی سے میں نے کہا تھا کہ اتنے منٹ اب وہ آپ کے ٹائم آپ کے گزار رہا ہے، لیکن عرض یہ کر رہا ہوں استاد شاعر آپ کے جو ہے سحر انصاری اس کے بعد گفتگو فرمائیں گے کہ میں جدید کو ٹچ ہی نہیں کیا ہوں کہ جدید غزل کیا ہے، کیونکہ اس پر تو آپ کے استاد محترم آپ کے ہمارے پروفیسر سحر انصاری بات کریں گے. گفتگو یہ میں انشاء کر رہا ہوں کہ غزل اردو کی اس دور میں بھی آن بان شان ہے، غزل اس دور میں بھی اختصار کی جان ہے، غزل اس وقت بھی ارباب آزمائش ہے، غزل اس وقت بھی دیکھیے تجدید کرنا اور وہ جو ہے چوما چاٹی اور معاملہ باندھی اور چھوٹی آپ کے جو ہے کنگے کے مضامین، آپ وہ ایک رخی بات کر رہے ہیں. لیکن غزل آپ دیکھیے جس نے حضرت غالب کی غزل پڑھی ہو، جس نے غالب اور جس نے اقبال کی غزلیں پڑھی ہوں،
یہی نہیں بلکہ اردو کے 4 بڑے شاعر میر محمد تقی ہوں یا وہ آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں مرزا غالب ہوں یا وہ محمد اقبال ہوں. محمد اقبال نظم کا شاعر ہے لیکن غزل اس طرح سے کہتا ہے کہ اس کی طرح سے غزل کوئی نہیں کہہ سکتا. میر انیس مرثیے کا شاعر ہے لیکن مرثیے کے مصروں میں تغزل اس طرح سے دیتا ہے کہ غزل اس کے سامنے شرمندہ ہو جاتی ہے. میر صاحب نے جب میر صاحب کے والد نے انیس کے والد نے کہا بیٹا تو آپ کے غزل کو سلام کرے تو میر صاحب نے غزل نہیں کہی لیکن مرثیے میں تغزل اتنا بھرا ہے کہ ایک ایک مصرع آپ کے اختصار سے ایک ایک مصرع تشبیہات اور استعارات اور محاسن زبان سے پوری طریقے سے روشن ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے شاعری ممکن نہیں ہے غزل کے بغیر, شاعری کی اوج نہیں ہے. تو وہ جدید شاعری وغیرہ کی باتیں تو بعد میں ہوتے رہیں گی لیکن غزل ہماری آبرو رہے گی. اور ہاں اس چیز کا ہم کو یقین ہے اور اس کو ہم مانتے ہیں کہ ہم فارسی اگر ہماری اصناف شاعری میں کسی میں ہم آگے نہیں بڑھے ہیں, غزل میں بھی ہم فارسی غزل کے پیچھے ہیں. لیکن کیا ضرورت ہے کہ ہر ایک پھل کا, ہر ایک پرندے کا, ہر ایک جانور کا, ہر ایک موجود کا ایک چہرہ ہوتا ہے, ایک کام ہوتا ہے, ایک حص ہوتی ہے. کیوں ہم اپنی غزل کو فارسی غزل سے ملا کے دیکھیں؟ ہم تو اسی پر خوش ہیں کہ اس گلستان میں ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. کچھ باتیں تھیں جو آپ سے میں نے آپ کی بہت اچھا